السلام علیکم جی. ہم نے کل کے ولاگ کے اندر آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ جناب اب گھمسان کا رن پڑنے لگا ہے اور اگلے 15 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن ہے. اور وہ جو ایک ولاگر پاکستان کے قاضی القضا سے مل کے نکلے، ان سے جو اطلاعات جو تھیں وہ چھن کے باقی میڈیا کے دوستوں تک اور ہم تک پہنچی. وہ یہی تھی کہ جناب اگلے ہفتے کے اندر بہت بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، جس کے نتیجے کے اندر جناب آئی تئی پھیر جائے گی. تو وہ جناب ظاہر ہے جن لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانی مقصود تھی ان تک پہنچ گئی. تو پھر ان کی طرف سے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر جواب آ گیا. آپ کہیں گے کیا جواب آ گیا؟ پہلے تو میں نے کہا تھا نا کہ جواب بھجوا دیا گیا ہے، اور وہ حسن ایوب صاحب نے جو ہے وہ ان کے پروگرام میں ان کا جو ولاگ ہے اسد علی طور کا ولاگ تھا، اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث نکل آئے. خیر 9 مئی سے مجھے یاد آیا کہ آج جو ہے وہ شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ 9 مئی جو ہے اس کے واقعات کو دوبارہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے. میں بڑا حیران ہوں نا یار، ہمیں نہ اپنا کیا نام ہے بڑے بڑے جو بہت بڑے ولاگرز اور بڑے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے آئی ڈی سے جب وہ 9 مئی کے واقعات کو کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے والی فوٹیج جو ہے وہ شیئر ہونا شروع ہو جائے تو یہ سوچنا شروع کر دیں ہو یار مینوں کیوں نہیں کلی کسی نے. اچھا مجھے کبھی بھی نہیں بھیجی ویسے بائی دا وے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے نہیں کرنی یا انہیں توقع ہی نہیں ہے کہ یہ کر دے گا. تو میں نہیں بھی کرتا، میری اپنی ایک آزاد رائے ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف سے بھی ایک اس وقت حملہ ہو رہا ہے، اور عمر سیف صاحب جو ہیں وہ اگر آپ ان کو دیکھیں جو آج کل آئی ٹی کے منسٹر ہیں، اور انہوں نے کل ایک خبر شیئر کی تھی کہ پے پال اور اس طرح کے دوسرے جو آن لائن پیمنٹ کے انسٹرومنٹ ہیں انہیں پاکستان سے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آن بورڈ لے لیا ہے. اور یوں جو ہے وہ یہ جو فری لانسنگ کرنے والے جو ہیں ان کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے. تو اس کے اوپر پھر ان کی بہت زیادہ ٹرولنگ کی گئی کہ وہ توبہ کر اٹھے. لیکن بہرحال وہ جو ہے نا جی وہ جو ہے وہ مطلب کہ وہ ایسے جملہ مترجہ آ گیا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ پیغام تو پہنچا دیا گیا تھا لیکن اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا گیا. اب لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے جناب چودھری پرویز لائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. اب جب ریمانڈ چل رہا ہو تو ریمانڈ کے دوران نارملی یہ دیکھا گیا ہے، یا یہ جورسپروڈنس یہی کہتی ہے، قانون یہی کہتا ہے، طریقہ کار یہی کہتا ہے کہ جب انویسٹیگیشن چل رہی ہو تو عدالت جو ہے وہ ان کو کہہ دیتی ہے کہ جناب بندہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، چلیں انویسٹیگیشن کے بعد آپ جو اس کا کیس تیار کریں گے وہ ہمارے پاس لے آئیے گا. لیکن چونکہ جناب عمر عطاب بندیال صاحب نے ایک ڈکا کھول دیا ہے، اور جب انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو طلب فرمایا اپنی عدالت کے اندر، اور 0 میٹر مرسیڈیز کے اندر ان کو منگوایا اور گڈ ٹو سی یو کہا، اور پھر انہیں کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ریاست کے داماد ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یا تے بٹواں دا داماد رہا ہے یا وہ سر گولڈ سمیت دا داماد رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ ریاست کے داماد ہوتے ہیں، اور آپ جائیں. اور ایک ان کو گیسٹ ہاؤس دیا گیا پولیس لائن اسلام آباد کے اندر، اور اس پولیس لائن اسلام آباد کے اندر انہیں کہا گیا کہ ان کی بھی خدمت کی جائے، اور ان کو جو ملنے آئے ان کو بھی خدمت کی جائے، انہیں فلمیں دکھائی جائیں، ان کو بہلایا جائے، اور صبح آپ کا جب دل کرے تیار ہو کے تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے تو ضمانت لے لیجئے گا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ماشاءاللہ ان کو ٹرک شرک پہنچ چکے ہوں گے، نہیں تو مزدہ تے پہنچ ہی گیا ہونا. انہوں نے کہا جناب جو جرم کیا ہے وہ بھی، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو آئندہ کریں گے وہ بھی، سب کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو ضمانت دی جاتی ہے. اور اب پولیس کا فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ ان کو گھر تک چھوڑ کے آئے بحفاظت، اور پولیس پھر چھوڑنے آئی.
اب یہی والا آرڈر جو ہے وہ جناب پرویز الہی نت صاحب جو ہیں ان کے حق کے اندر پاس کر دیا جج صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب. تو ان کو جو ہے پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں بٹھا کے ان کو اور ان کے وکیل جناب لطیف کھوسہ صاحب کو، اور لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں نا کہ ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ اپنا کلائنٹ اندر بند کروانے کے اور اسے اندر رکھنے کے ماسٹر ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں جن کے یہ وکیل رہے ہیں، اور الحمدللہ مطلب کہ 11 سال تک انہوں نے باہر نہیں آنے دیتا پایا آصف علی زرداری. ٹھیک ہے ان کے خلاف انہوں نے وہ بھی نہیں ہونے دیا، اپنا چارج فریم بھی نہیں ہونے دیا، لیکن باہر بھی نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو اتنے بڑے تجربے کے حامل وکیل صاحب جو ہیں وہ جناب پرویز الہی صاحب کو کیسے باہر برداشت کر سکتے تھے؟ تو لہٰذا وہ خود گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے، اور جیسے ہی انہیں اسلام آباد پولیس نے روکا اور کہا کہ 16 MPO کے تحت ہم نے انہیں گرفتار کرنا ہے، تو جناب وہ جو ہے وہ مطلب کہ تیر کی طرح نکلے ہیں. چودھری پرویز الہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تیر کی طرح نکلے ہیں، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کا بھی خیال نہیں کیا. وہ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے نا ان کے ایسے کر کے، اس کا بھی خیال نہیں کیا، اور ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے وہاں سے وہ بچپن کے اندر جو بچہ جو تھا وہ بھاگ جاتا تھا کلاس میں سے، ہمارے بچپن کی بات ہے. تو پھر جناب وہ کہیں گراؤنڈ میں پھرتا ہوا نظر آ گیا کسی ٹیچر کو، یا وہ مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا ہوتا تھا جی ڈرائنگ روم کی طرف پھرتا ہوا نظر آ گیا، تو پھر استاد محترم کا حکم ہوتا تھا کہ جاؤ انہوں لے کے آؤ. تو پھر وہ اگر بیچارہ غریب چاہے بھی کہ میں پاؤں پہ چل کے جانے کو تیار ہوں تو اس کی کوئی نہیں سنی جاتی تھی. تو 4 نوجوان جو ہوتے تھے وہ 2 اس کی ٹانگیں پکڑتے تھے اور 2 اس کے بازو پکڑتے تھے، اور اس کو جناب ایک اپنا کیا نام ہے، ایک بارات کی شکل کے اندر جو ہے ایک شغل ہوتا تھا، اس کے اندر ساتھ میں سارے ہنس بھی رہے ہوتے تھے، ساتھ میں اس کو لے بھی رہے ہوتے تھے، اور ان میں سے کئی جو خبیث ہوتے تھے نا وہ اگر اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دینا، جس پہ اس کی کمر جو تھی وہ ٹھک کر کے زمین پہ لگا کرتی تھی، اور پھر اس کو دوبارہ پکڑ لینا اور اٹھا کے اس طرح لایا کرتے تھے. کل مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بھی بچپن کی یادیں تازہ کی گئی، ان کو ایسے ہی پولیس نے اٹھا کے ادھر ڈالا. اب دیکھیے جب آپ پہلے مجھے اس بات پہ اوپر کافی غصہ آیا کہ یار وہ 70-80 سال کا بابا ہے، عمران خان سے تو بڑا ہی ہے، مطلب 75-80 سال کا بابا ہے یہ. اور ویسے بائی دا وے عمران خان کے خلاف جو پہلی اور واحد کتاب پاکستان میں لکھی گئی تھی وہ چودھریوں نے چھپوائی تھی. ٹھیک ہے، مہنگا بتا دینا چاہیے، وہ چودھریوں نے چھپوائی تھی اور روزنامہ پاکستان کے اندر لکھی اور چھاپی گئی تھی، یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے. تو وہ اس کا کیا ہے، وہ تو جعلی ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تو ان کی احمد میر کے پروگرام میں بیٹھ کے تو سارا کچھ ہی لوئی لا دیتی سی نا. تو خیر بہرحال جی یہ ان کو لے وہاں سے پولیس جو تھی ان کو گرفتار کر کے چلی گئی. امیڈیٹلی تو بندے کو غصہ چڑھتا ہے، لیکن جب آپ دیتے ہیں فیصلہ کیا دیا عدالت نے، تو فیصلہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو عدالت کے اوپر غصہ چڑھتا ہے. میں ایک گزشتہ دنوں ایک بڑے اعلیٰ جج سے ملا جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی رہے اور پھر سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے. تو ان سے جب میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو شرم کرنی چاہیے. میں کہا عدالتوں کے تو آرڈر نہیں مانے جا رہے. تو کہنے لگے وہ عدالتیں ایسے آرڈر پاس کیوں کرتی ہیں جن کو نہ مان کے بھی ریاستی اہلکار جو ہے وہ دندناتے ہوئے پھر سکیں. تو پھر مجھے یاد آ گیا، میں رپورٹر ہوا کرتا تھا جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، مجھے یاد آ گیا کہ ایک مطلب کہ غریب آدمی جو تھا جس نے ساری عمر بچت کر کے ایک پلاٹ خریدا تھا، ایک دن اسے فون آتا ہے گھر پہ، یہ کوٹ لکھپت کے علاقے میں، تو اسے فون آتا ہے کہ یارو تم نے گھر بنا لیا، ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، کوئی مٹھائی نہیں کھلائی. کہتا کیڑا گھر، میں نے تو گھر نہیں بنایا. تو وہ جاتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر نہ شاندار قسم کا انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، اور مطلب ابھی گرے سٹرکچر ہی تھا لیکن وہ دوسرے لینٹر کی چھت پڑ رہی ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ کہتا ہے بھائی جان یہ آپ نے کیسے بنایا، یہ تو میرا پلاٹ ہے. تو وہ اس کو پکڑ کے آگے سے کوٹتے ہیں، باقاعدہ پھینکتے ہیں. اس نے ایک درخواست ڈال دی جج صاحب کو. جج صاحب نے کہا کہ جناب پٹیشن لے کے میرے کو لائیو.
تو وہ پٹیشن آ گئی ان کے پاس، جج صاحب نے وہاں پہ ان کو بلا لیا. اب بڑا اچھا طریقہ تھا، جج صاحب اس پہ نوٹس جاری کر دیتے، مقامی پولیس کو احکامات جاری کر دیتے، وہ پولیس پہ جانے تو وہ بدماش پہ جانے جو قبضہ گروپ تھا. اور نارملی ایسے قبضہ گروپ جو ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی کے، پولیس کی سپورٹ کے ساتھ ہی حرکت میں آیا کرتے ہیں. تو جج صاحب اپنی جان چھڑا لیتے، لیکن انصاف دینا ہوتا، عدل اس کے تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کو یقینی بنانا ہوتا ہے. تو جج صاحب نے بلا لیا ان کو، نوٹس ووٹس جاری نہیں کیا، انہوں نے پولیس کو بلایا. انہوں نے کہا جناب اس نمبر کے مکان کے اوپر جو بھی پارٹی ہے اس کو اٹھا کے لے آئے. وہاں سے جناب وہ اگلے دن وہ وہاں پہ جو بقول جج صاحب کے لمبے لمبے کرتے والے تھے، لمبی لمبی مچھیاں والے تھے، لمبے لمبے والا والے جناب 2 عدد کریکٹر جو تھے وہ آ گئے. تو جج صاحب نے پوچھا ہاں جی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار معافی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو پھر اس کا پلاٹ، انہوں نے کہا جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نمبر کی غلطی لگ گئی، پٹواری نے ہمیں مس گائیڈ کر دیا، وہ ان کا پلاٹ تھا. تو اب وہ کہیں کہ اچھا چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ وہاں پہ جو ہم نے جا کے سامان رکھ دیا ہے اور وہ جو ہم نے اوپر لینٹر ڈال دی ہیں ڈبل، تو ہمیں وہ اکھاڑنے کی اجازت دی. جیسے ہم نے کہا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غریب آدمی کے لیے مدد بھیجی ہے. اب جب جو کچھ آپ نے وہاں پہ لگا دیا وہ اس کا ہو گیا، اور خبردار کبھی دوبارہ اس کے پاس پٹ کے. اور وہ جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف کر دی. بظاہر اس پٹیشن کے اوپر کوئی آرڈر نہیں ہوا، لیکن اس بندے کو اس کا حق مل گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح انہی جج صاحب کی عدالت کا ایک اور واقعہ ہے. ایک بیوہ تھی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا. اب وہ قصاص کے لیے ظاہر آ سکتی تھی، وہ قصاص کے لیے آ گئی اور پولیس نے وہ کیس دب کے خراب کر دیا. وہ مائی رولتی پھر رہی ہوتی تھی ہائی کورٹ کے اندر. تو وہ ہمارے کسی رپورٹر نے، میرے خیال بدر منیر چودھری صاحب تھے اسلام اپنا کینیڈا والے، تو انہوں نے کو خبر چھاپ دی. اگلے دن جج صاحب نے اس مائی کو بلا لیا اور اس کو پوچھا کہ مائی وہ تیرا بیٹا جو فوت ہوا ہے یا قتل ہوا ہے تو اس کا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ایک تو اس کا چلان فائل نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ مجھے یہ 5,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. تو اب جج صاحب کو باقاعدہ غصہ آ گیا. انہوں نے وہ تمام جو پولیس اہلکار تھے وہ طلب فرما لیے. ایک تو اس کا چلان سیدھا کروایا. تو مائی نے کہا میں نے کہاں پروسیڈ کر سکنا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو اس وقت 25,000 روپے ہیں. انہوں نے کہا 25,000 تھے رکھنا، چل ہوں اگلی تاریخ پا دیتی. وہ کرا کے انہوں نے وہ مائی کو کوئی تقریباً میرا خیال 3 یا 5 لاکھ روپے کی کمپنسیشن لے کے دی تھی. یہ میں 90s کی بات کر لوں، ارلی 90s کی. تو یہ جو اس کو اب اگر وہ کیس چلتا رہتا، جس میں سے بیشتر امکان یہی تھا کہ وہ جن پولیس والوں نے اس مائی کے بیٹے کو قتل کیا تھا وہ اسے بھی کسی گڈی ٹکر ہی وجنی تھی نا مائی نے وہ چھنگ سے میرا خیال آتی تھی مائی بیچاری بسوں پہ دھکے کھاتی ہوئی. تو مائی نے بھی فارغ ہو جانا تھا. پھر وہ بیچاری اکیلی تھی، اس نے اس کو پوری طرح پرسو بھی نہیں کر سکنا تھا. چلیں اس کو کوئی دیت ہی مل گئی اس کی قصاص کی بجائے. اس وقت میرا خیال یہی کو 1.5 لاکھ روپیہ دیت بنا کرتی تھی. تو اس کو اس دیت سے کوئی ڈبل پیسے دلوا دیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ امپلیمنٹیبل آرڈر دینے کی مجاز ہوتی ہیں، اور جو آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا وہ عدالت کو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب آپ جورسڈکشن سے باہر نکل کے کھیل رہے ہوں تو واپس آئیے اسی موضوع کے اوپر، اسی ٹاپک کے اوپر جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ادھر سے وار ہوگا، تو وہاں سے جواب بھی آ گیا کہ اچھا پھر یہ ایس طرح کرو گے تو اسی اے کر لیں گے، پھر اسی ایس طرح ڈنڈا ڈولی کر لیں گے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا. ریاست میں قانون کا مذاق اڑ رہا ہے، اور اس مذاق اڑنے کی اور قانون کی ایسی تیسی پھیرنے کی ابتدا جو ہے وہ جج صاحبان نے کی، اور وہ اس کے اوپر مسلسل اڑے ہوئے ہیں. جج صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں استعمال کیا نواز شریف کا بت گرانے کے لیے، اس کو ٹانے کے لیے، اس کو اقتدار میں نکالنے کے لیے. تو اب ہم تو نواز شریف سے معافی نہیں مانگنے لگے. تسی ساڈے کو آپ نے ہم سے کروایا تھا، آپ ہی ان سے معافی مانگیں.
اصل لڑائی یہ چل رہی ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اگلے ولاگ کے اندر عرض کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔